دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آج 15 دسمبر 2018 کی اخبارات نے راجستھان اور مدھیہ پردیش کے وزراء اعلیٰ کے انتخاب کے بارے میں خبریں شائع کی ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے رافیل کے سلسلے میں دیے گئے فیصلے کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ روزنامہ ہم آپ نے گہلوٹ راجستھان کے وزیر اعلیٰ، پائلٹ نائب وزیر اعلیٰ اور ایم پی میں کمل ناتھ زعامت اقتدار سنبھالیں گے، اس خبر کو ہیڈ لائن بنایا ہے۔ جبکہ ممبئی اردو نیوز نے گہلوٹ راجستھان اور کمل ناتھ ایم پی کے وزیر اعلیٰ، سچن پائلٹ راجستھان کے نائب وزیر اعلیٰ ایم پی میں 17 دسمبر کو تقریب حلف برداری، مایاوتی اکھلیش یادو شریک ہوں گے، کمل ناتھ کا اعلان۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے فاروق انصاری نے مسلمانوں کے ساتھ بھی انصاف کی بات ہو، راہل گاندھی کو مشورہ دیا ہے۔ مودی نے رافیل سودے میں بدعنوانی کی ہے، پریس کانفرنس میں کانگریس صدر راہل گاندھی کا دعویٰ، معاملے کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے جانچ کا مطالبہ۔ بغیر عدالتی فیصلہ پڑھے ہی اچھلنے لگی ہے مودی حکومت، اپوزیشن نے اسے محدود فیصلہ قرار دیا۔ طلاق ثلاثہ معاملے میں کمی نہیں ہو رہی ہے، آرڈیننس اور ملی جماعتوں کی بیداری بھی نہیں لا رہی ہے رنگ۔ حکومت نے لوک سبھا میں اس بات کا اعلان کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے رافیل سودے کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر اداریہ تحریر کیا ہے۔ میگھالیہ کے جج کے بیان پر مہاراشٹر جنگ سمیتی اور رانی لکشمی بائی مہیلا منڈل اورنگ آباد کا صدر جمہوریہ چیف جسٹس سے مطالبہ، غیر دستوری بیان کے لیے میگھالیہ ہائی کورٹ کے جسٹس پر فوری کارروائی کی جائے۔ رافیل کی طرح بابری مسجد کے معاملے میں بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا جائے۔ کشمیر کی زمین کے ساتھ ساتھ کشمیری عوام کو بھی اٹوٹ حصہ سمجھنے سے ہی مسئلہ حل ہوگا، محبوبہ مفتی نے بمبئی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ دہلی سے آئی ہوئی ٹیم نے ناگپاڑا جنکشن پر ترنگا لہرایا، ٹرائل کے طور پر لہرائے گئے جھنڈے کو دیکھ کر عوام میں خوشی کی لہر۔ ممبئی اردو نیوز نے میگھالیہ ہائی کورٹ کے جج کے متنازع پر سخت رویہ اختیار کیا ہے۔ ہندوستان ایک سیکولر جمہوری ملک ہے اور آزادی اور ملک کے بٹوارے کے وقت ہندو، مسلم اور سکھ اور مسلمان فسادات میں لاکھوں انسانوں نے جانیں گنوائی ہیں۔ بدقسمتی سے جموں و کشمیر میں جمہوریت کو کبھی پنپنے نہیں دیا، مفتی محبوبہ مفتی نے الزام لگایا۔ اسلامیہ خانہ میں سٹیزن فار ممبئی کے ایک جلسے سے خطاب، ڈاکٹر ظہیر قاضی، یوسف عبرانی وغیرہ کی شرکت۔ جھولا میدان انڈر گراؤنڈ پارکنگ کو لے کر سخت احتجاج، حاجی حلیم خان کی قیادت میں بی ایم سی افسران کے ساتھ ہنگامی میٹنگ، جلد سے جلد حل نکالنے کا یقین دہانی۔ مختار عباس کی بے ضابطگی، عدالت کے حکم پر جھارکھنڈ حج کمیٹی تحلیل۔ بے ضابطگیوں کا الزام اور اس میں مختار عباس نقوی کے ملوث ہونے کی بات کہی گئی ہے، جس کے بعد عدالت نے کمیٹی کو تحلیل کر دیا ہے۔ روزنامہ سچ کی آواز نے آج اپنے صفحے اول پر سپریم کورٹ کا رافیل معاملے میں دخل سے انکار، راہل گاندھی اپنی بات پر قائم، چوکیدار چور ہے، ہم ثابت کر کے رہیں گے۔ سی بی آئی جانچ کی عرضیاں مسترد، مالی معاملات کی جانچ کرنا عدالت کا کام نہیں۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر بی جے پی میں خوشی کی لہر۔ حالیہ اسمبلی انتخابات میں مسلم نمائندگی میں اضافے کا خیر مقدم۔ روزنامہ انقلاب کی خبر۔ ٹی وی اداکارہ دیولینا بھٹاچاریہ اور سچن پوار سے ایک ساتھ تفتیش۔ ہائی کورٹ نے جلوس عید میلاد النبی کے موقع پر صوتی آلودگی پر پھٹکار لگائی، آئندہ سماعت میں حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت۔ مجھگاؤں میں سب سے زیادہ شور شرابہ تھا۔ رافیل جنگی جہاز معاملہ، عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی تو پھر رام مندر کی تعمیر کے معاملے میں عدالت کچھ نہیں کر سکتی، سنجے
راوت۔ مذہب کے دائرے میں رہ کر عصری تعلیم ہمارا مقصد۔ صدر انجمن اسلام ظہیر قاضی۔ انجمن اسلام کریمی لائبریری کے کل ہند مقابلے دینیات کے افتتاحی جلسے میں ماہرین کی شرکت۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انجمن اسلام کی کریمی لائبریری آل انڈیا مقابلہ دینیات کے افتتاحی جلسے میں ماہرین نے شرکت کی۔ جلسے کی صدارت کرتے ہوئے ڈاکٹر ظہیر قاضی نے یہ بیان دیا ہے۔ حکومت کی مرضی کے مطابق ضمانت۔ ڈاکٹر نریندر دابولکر کے قتل میں شامل 3 ملزمین کو محض اس بنیاد پر کہ 90 دن میں چارج شیٹ نہیں داخل کی گئی انہیں ضمانت مل گئی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے اور قابل مذمت۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے رافیل معاملے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اداریہ تحریر کیا ہے۔ غیر دستوری بیان کے لیے میگھالیہ ہائی کورٹ کے جسٹس پر فوری کارروائی کی جائے۔ مہاراشٹر جن جاگرن سمیتی اور رانی لکشمی بائی مہیلا منڈل اورنگ آباد کا صدر جمہوریہ اور چیف جسٹس سے مطالبہ۔ یہ تھی آج کی جھلکیاں، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔